میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور نزدیک سے آپ برادران ایمانی کا دیدار ہوا۔ میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں جناب مولانا سید ناظر عباس تقوی صوبائی صدر محترم کی، کہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے ان کے ساتھیوں، صوبائی عہدیداروں، ڈویژنل عہدیداروں اور ضلعی عہدیداروں، حتیٰ کہ یونٹ تک کے جو حضرات ہیں، سب کی کاوشیں اور کوششیں قابل قدر اور قابل تحسین ہیں، اور سب سے زیادہ آپ حضرات لائق قدردانی ہیں جو تشریف لائے، اپنے جذبات کا عملی اظہار کیا، اور اسی سلسلے کو آپ قائم رکھیے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی متوجہ کیجیے کہ ایسے مواقع پر حاضری دے کر قومی شوکت کا اظہار کریں، پیغام دیا کیجیے۔ عزیزان گرامی، میں ان شہداء کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں جو ثانیہ میں شہید ہوئے اور جن کی آج ہم سالانہ یاد منا رہے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ابھی تک ان شہداء کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اقدامات جو ضروری تھے، ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ عزیزان گرامی، ہم پر اعتماد ہیں، بے خوف ہیں، اس لیے کہ آپ جس دربار پہ موجود ہیں اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے، مانتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ ولی ہے، اور میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اولیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ ہم انہی اولیاء کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر، ان کے کردار کو مد نظر رکھ کر، ان کے عمل، ان کی سیرت سے الہام لیتے ہوئے اس ملک کے اندر بغیر کسی خوف و خطر کے موجود ہیں، اپنے ویژن کو اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔ ہم ایک مہذب قوم ہیں، مہذب لوگ ہیں، ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک مشن رکھتے ہیں۔ ہمارا ویژن ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ویژن ہے۔ تمام لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، اپنا نقطہ نگاہ پیش کرتے ہیں، ہم بھی اپنا نقطہ نگاہ پیش کرتے ہیں، اور وہ نقطہ نگاہ ملک کے بین الاقوامی امت مسلمہ کے حالات کے حوالے سے لے کر ملک کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی ہے، پاکستان کے عوام کو درپیش چیلنجوں اور بحرانوں کے بارے میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کا ماخذ اور مصدر اور منبع کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارا حوالہ مذہب کا ہے، ہمارا منبع ہمارا اپنا مذہب ہے، اور اپنے وہ منابع، وہ ماخذ اور وہ سرچشمے ہیں جس کو ہم امت اسلامیہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں مذہب کے حوالے سے وہی بات کرتا ہوں جو دوسرے اس سے بڑھ کر بہتر بات کہتا ہوں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ میری بات عین منطق اور علم کے مطابق ہوتی ہے، میری بات عین تاریخی حقائق کے مطابق ہوتی ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ میرا منشور، جانتے ہو میں نے اس ملک کے اندر میرا نعرہ ہے، میرا منشور ہے کہ میں اس ملک کے اندر عدل علی کا قیام کروں گا، اور اس پر قائم ہوں،
پوتا میں آپ کو بتاتا عدل علی کیا ہے۔ میں کسی عقیدت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخی حقیقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بات جو 1400 سال پہلے علی نے کہی، آج وہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سامنے سورج بھی شرمندہ ہے۔ حسن و حسین سنایا حسن حسین کو، اور ہدایت ہمارے لیے تھی، ہونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا، ہر ظالم کے مخالف رہنا اور ہر مظلوم کا حامی و ناصر رہنا۔ اور اس حقیقت کو آج بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس پر میں کاربند ہوں، اور ہر ذی شعور اور غیرت مند انسان اس کو مانتا ہے کہ ہمیں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ علی کی بات کرتے ہو، علی ابن ابی طالب نے یہ وحی الہی سے لے کر آپ کو ہدایت دی ہے۔ سنتے ہو قرآن کی آیت ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف رجحان بھی پیدا نہ کرو ورنہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ شدت عدل، اس لیے مارا گیا کہ سب سے زیادہ عدل ہوتا ہے۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ عقیدت نہیں ہے۔ میں منطق و عقل کی بات کرتا ہوں۔ آج بھی اگر جورج جرداق مسیحی لبنان کا کتاب لکھتا ہے تو وہ نام رکھتا ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ آج بھی انسانی عدالت کی آواز کو اگر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ بات اگرچہ متعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہے جاتا ہوں، ہم حقائق بیان کرتے ہیں۔ میں کسی مقابلے اور مناظرے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، میں علمی مباحثے کے لیے آمادہ ہوں، اس لیے کہ میں حقائق پر یقین رکھتا ہوں، اور بڑی حقائق ہے۔ اس لیے مجھ سے کوئی شخص مجھ سے ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ جو غدیر کا میدان تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ دو آتشہ تاثیر تھی، ادھر ختم نبوت کا اعلان تھا، ادھر امامت علی کا اعلان تھا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو ختم نبوت کے بارے میں؟ میں نے کہا میں امامت کو مانتا ہوں، امامت دلیل ہے ختم نبوت کی، اس لیے ہم حقائق کو مانتے ہیں۔ آؤ اس بات پر میں عوام کی بات کرتا ہوں، میں شیعہ و سنی سے بالاتر بات کرتا ہوں۔ تشیع تمہاری بات بھی اس لیے کرتا ہوں، تم پاکستان کے شہری ہو، میں پاکستان کے عوام کی بات کرتا ہوں۔ کیا کھیل کھیلا گیا اس پاکستان کے ساتھ؟ کس لیے بنا تھا پاکستان؟ پاکستان کی بنیادوں میں جو چیز موجود تھی وہ تھا آئین کی بالادستی اور قانون کی عملداری۔ اس ملک کے اندر قانون کی عملداری نہیں رہی۔ ویسے تو اس ملک کی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اس کے اندر بگاڑ ہے اور بکھار ہے، کوئی چیز سالم نہیں بچی، نہ اس ملک کے آئین کو بالادستی حاصل ہوئی، نہ اس ملک کے قانون کی عملداری قائم ہوئی۔ اس ملک کے اندر جتھے بنائے گئے جو ایک باعزت ملت کو، ایک باعزت کمیونٹی کے خلاف کفر کے نعرے لگاتے رہے اور غلیظ فتوے دیتے رہے۔ کس نے روکا ان کو؟ میں پاکستان کی ریاست سے پوچھتا ہوں، ریاست کے اداروں سے پوچھتا ہوں، میں حکومتوں سے پوچھتا ہوں، کوئی شخص میرے پاس اظہار افسوس کے لیے نہیں آیا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟
مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس بات کی. میرا سادہ مومن مجھے کہتا تھا کہ جن کے ساتھ بیٹھے ہو ان سے فتویٰ لے لو شیعوں کے بارے میں. میں نے کہا میں کسی فتوے کا محتاج نہیں ہوں. میں پاکستان میں کسی فتوے کی بنیاد پر زندہ رہنے کو صحیح نہیں سمجھتا. میں اس ملک میں پاکستان کے اندر کسی کے فتوے کا سہارا ڈھونڈ کر یہاں زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو سب سے بہتر سمجھ سکتا ہوں. مجھے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا فتویٰ کہتے ہو. میرا اپنا ویژن ہے. میں جانتا ہوں پاکستان کے حالات کو تم نے جتھے بنائے, گالیاں دی مجھے. چودھری نثار کو ملا تھا ایک شخص, ایک وفد ملا تھا جس میں ایک تکفیری, ایک کالعدم جماعت کا آدمی تھا. ساری جماعتوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کالعدم جماعت کو ملا, کالعدم کو ملا. سنی یہ بات آپ نے؟ اسی کالعدم جماعت نے چودھری نثار سے مل کر آگے جا کر اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا جس میں مجھے گالیاں بکی, تشیع کو گالیاں بکی. اس پر کسی نے مذمت نہیں کی. اپنا سیاسی امیت بناؤ, کوئی پارٹی تمہارے ہمدرد نہیں ہے. چودھری نثار کے خلاف بیان دینا حب علی کی بجائے بغض معاویہ تھا. اگر حقیقت پسند ہوتے تو شیعوں کو گالیاں بکنے کی بھی مذمت کرتے. کسی پارٹی نے مذمت نہیں کی. سیاسی قوت پیدا کرو, ووٹ کی قیمت پیدا کرو. کیوں نہیں چلے گا سلسلہ آزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے لیے سیاسی طاقت کا ہونا بہت ضروری. میں سالوں سے اسی ووٹ کی قوت سے تکفیریوں کو ناک آؤٹ کر رہا ہوں. جنگ کے اندر نہیں پہنچنے دیا ان کو اسمبلی کے اندر. بہت سازشیں اسمبلی کے اندر, اور وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نے ان سازشوں کو اسمبلی کے اندر ناکام بنایا. ان کو پاؤں تلے رہوں گا. جو بل پیش کیے گئے رد کروا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا. لیکن جب سیاسی میدان کے اندر آئے تو آج تک میں ان کو وہاں سے ان کی غلاظت کو صاف کرتا آ رہا ہوں. اور اگر کہیں کسی نے, کسی قوت نے ان کا ساتھ دیا, ان کو کامیاب کبھی کرا بھی دیا, تو جتنا ٹینور اسمبلی تھا اس میں اسمبلی کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیا. کوئی لڑائی جھگڑے کا میں قائل نہیں ہوں. میں دھمکیوں کا قائل نہیں ہوں. دھمکیاں تو کمزور دیتے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے. سال سے شرم آنی چاہیے تمہیں. سال سے غلیظ ایک سیاہ بدنام زمانہ لسٹ میں ہمارا نام ڈال کے اعلان کرتے ہو ٹی ویوں پر اور ان پر, صرف برابری کے لیے. آپ نے یہ کوشش کی کہ تکفیر کے ذریعہ اور تکفیری اور غلیظ گروہوں کے ذریعہ ہمیں میدان سے ہٹا دو گے. ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر, کہاں ہے وہ تکفیری؟ آج میں عین وسط میں بیٹھا ہوں, دینی جماعتوں کے اندر عین درمیان میں بیٹھا ہوں, مسند صدارت پر بیٹھا ہوں. وہ گالیاں بکنے والے کسی گندگی کے ڈھیر میں گل سڑ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رک جاؤ اس بات سے. یہی ہم نے اعلان کیا تھا نا کہ سید کے دربار میں جتنی بھی عزاداری کی رسمیں منعقد ہوتی ہیں, جو عزاداری برپا ہوتی ہے, اس میں ایک انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پتہ ہے آپ کو جس نے کوئی کمزور سا غلط سا اعلان کیا تھا عزاداری کے بارے میں, یہ بات اس کے گلے پڑ گئی. اور اس وقت وزیر اعلیٰ, آپ شاید بچے تو نہیں جانتے ہوں گے, اس وقت وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ یہ مصیبت میرے گلے میں کس نے ڈال دی. اس وقت سے لے کر آج تک سندھ میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی. میں عوام کی بات کرتا ہوں, یہ عوامی حقوق ہیں. ایک اور صوبے میں سن لو, اتنی بڑی فائل بنی ہے جہاں مجلسوں پر FIR کی گئی.
मजलिसों पर FIR कराई गई। हमने उनको पैगाम भिजवाया कि तुम्हारे लिए बहुत से दरवाजे तुमने पहले खोले हुए हैं, कोई नया दरवाजा मत खोलो। वो दरवाजे तुम बंद कर सकते हो, ये जब खुलेगा तो तुमसे बंद भी नहीं हो सकेगा। अब इस वक्त वो फाइल इस वक्त ठप है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इतने बड़े वाकयात हुए, जैकबाबाद, शिकारपुर, खानपुर और ये सानिया सेवन शरीफ का, और उसके अलावा कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, पिशावर में, बारह चनार में, इन वाकयात का मैं समझता हूं तदारुक होना चाहिए। कानून को हरकत में आना चाहिए, कानून की अमलदारी यकीनी होनी चाहिए। बिला इम्तियाज कानून का नफाज इन मसाइल का हल है। मैं ये समझता हूं कि आपको तमाम अवाम को जो आज़ादारी से मोहब्बत रखते हैं, जो एक मिशन रखते हैं, जो हमारे विजन से और मिशन से इत्तेफाक रखते हैं, उनको चाहिए कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, अपनी सफ़ों के अंदर वहदत पैदा करें। आज ये खान में जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसे कि पहले तज़किरा हुआ, हम इस सिलसिले में इक़दाम कर रहे हैं। 2 वफद मिल चुके इंतज़ामिया को, परसों भी हायर अथॉरिटी को मिल चुके हैं, और हमने कहा कि उनको कहे कि और मुजरिम पहचाने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तार भी होंगे और कैफर किरदार तक भी पहुंचेंगे। और हमने कहा है कि आप ये खान वालों को कहा है हमने कि अपना प्रोग्राम दें आप, कि अगर ये सिलसिला न हुआ तो आइंदा क्या होगा। मैं समझता हूँ ये जो वाक़यात हैं इनके लिए भी कोई लाहेअमल मुरतब होना चाहिए, और इन वाक़यात को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशिश तेज तर कर देनी चाहिए। अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद, अपने अंदर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुव्वत और बिरादरी को बढ़ाना, वो मिशन जो आपके सामने है, वो अहदाफ आलिया जो आपके सामने है, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी ताकतों और तवानाइयों को मुत्तहिद करना, कुछ वक्त देना कौमी मिली मामलात के लिए, मिली उमूर के लिए कुछ वक्त देना, कुछ टाइम देना, अवाम को आगाही देना। मैं बहुत सी जगहों में जाता हूँ, अवाम को ये पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं जी क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं। वो जो आज तक हमने किया, जिस अंदाज में हमने रास्ता बंद किया उन साजिशों का जो इस मुल्क के अंदर तशय्युओं के खिलाफ थी, वो किसी को पता नहीं है। मैं तो कहता रहता हूँ कि अब इस अंदाज में हमने इस अंदाज तक पहुंचे कि कोई शख्स पुर्जा उठाकर ले जाए और इन ईवानों के अंदर कुछ सुराख तलाश करे कि शियों के खिलाफ साजिश को सुराख से अंदर डाला जाए, तो ऐसा सुराख भी उसको नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह तशय्युओं के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। और ये जो हरकतें हैं अज़ादारी सैयद शुहदा के हवाले से, ये मजलिस अज़ा को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मजलिस अज़ा के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मजलिस अज़ा तबलीग इस्लाम की मजलिस है, मजलिस अज़ा दावत इल्लल्लाह की मजलिस है, मजलिस अज़ा हुसैन की मजलिस है। हुसैन का रास्ता अल्लाह का रास्ता है। इसलिए इस मजलिस अज़ा को, और ये किसी के खिलाफ नहीं है, मजलिस अज़ा किसी के खिलाफ नहीं है। अज़ादारी सैयद शुहदा किसी फिरके, किसी मसलक के खिलाफ नहीं है। ये यजीदियत के चेहरे से निकाब लटने के लिए, इसलिए मजलिस अज़ा पर किसी को एतराज भी नहीं है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बातें जिससे मुख्तलिफ फिरकों में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, शिया, ये 5 मसलक और बुनियादी जमातों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा मजलिस अमल फिर दोबारा फाल होने जा रही है। 28-30 मजहबी गिरोह पर मुश्तमिल मिली यकजहती काउंसिल मौजूद है, जिसके अंदर हम मौजूद हैं, लेकिन वहां कोई तकफीरी गलीज नारे लगाने वाला, गलीज फतवे लगाने वाला मौजूद नहीं है। और हमने अपनी हिकमत अमली से उनको उनका वो हशर किया कि पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था,
جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والے تھے اسی کے ساتھ پہنچ گئے اور حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد، اور پھر میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی ووٹ کی قوت کو، طاقت کو منوانا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ اپنے حقوق کے لیے ووٹ دو، اپنی استحکام کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے ووٹ دو. اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تم نے ووٹ دینا ہوگا. اور ہماری ووٹ کی قوت اس ملک کے اندر مسلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں بھی ہم انتہائی ہوش مندی کے ساتھ اور انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اپنے ووٹ کی قوت کو استعمال کریں گے. اس کے لیے آپ تیار رہیے. کل لوگوں کے پاس جاتے ہیں آپ، یہ اپنے مسائل ان کے پاس رکھ کے ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ مسائل حل کریں. اگر آپ کے پاس ووٹ کی قوت ہوگی تو آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ذمہ داری ہوگی سب کی کہ آپ کے مسائل کے حل میں جتنا وہ کردار ادا کر سکتا ہے کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو بحرانی کیفیت ہے سیاسی لحاظ سے اس کو بھی حل ہونا چاہیے. سیاست کے انداز میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، سیاست ایشوز پر ہونی چاہیے. اس وقت سیاست ذاتیات کی شروع ہے، اسی لیے ہم اس سلسلے میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا اپنا ایک موقف ہے، واضح موقف. ہم مہذب لوگ ہیں، ہم کسی ایسی باتوں میں نہیں پڑتے. ایشوز کی سیاست ہم قائل ہیں. جو بحران درپیش ہیں پاکستان کے عوام کو، مہنگائی ہے، بے پناہ مہنگائی ہے، روپے کی ارزش کم ہو چکی ہے، اس کی قیمت گر چکی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک سیلاب ہے. بے روزگاری ہے، کہا تو جا رہا ہے، بڑے ڈھڈورے پیٹے جا رہے ہیں کہ منصوبے ہیں اور منصوبوں میں روزگار ملے گا. میں جہاں جاتا ہوں وہاں بے روزگاروں کے لشکر ملتے ہیں. ملک کے عوام کا حق ہے قومی خزانے پر. ملک کے عوام کو، ان غریبوں کو غربت کا خاتمہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتمے کا وہ انداز اور اصلاح کا وہ انداز جو علی ابن ابی طالب نے اپنایا تھا. میں اب وقت نہیں ہے آپ کو بتاؤں کہ جو اصلاحات کی تھی مولا نے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ان اصلاحات کو آج نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی محاذ آرائی کے، کسی لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں. البتہ ہمارا فلسفہ قربانی ہے. ہم اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو قربانی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے حقوق کے راستے میں، عوام کے حقوق کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، رکاوٹیں ڈالی گئی، تو ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. خواہ وہ آزاداری سید الشہداء ہو یا اس ملک کے دوسرے مسائل ہو. نا انصافی، عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا.